سندوں سے نقل کی گئی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کا تذکرہ کیا، جلد 6 صفحہ 298 پر بھی اور صفحہ 304 پر بھی۔ امام طبرانی نے اس حدیث کا بیان کیا 2664 اور 2625 اور 2666 ان مختلف 64 65 66 3 مقامات پر ذکر کیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا 3205 اور 3787 نمبرات کے ساتھ۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا جلد 22 صفحہ 67۔ پھر یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی منقول ہے، مسلم میں منقول ہے، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ حضور نے علی اور فاطمہ اور حسن حسین کو اہل بیت قرار دیا، اور یہ حدیث 2424 نمبر کی ہے صحیح مسلم میں۔ اور یہ حدیث حضرت واصلہ ابن الاسقع صحابی سے بھی منقول ہے، اور اس کے لیے مسند احمد دیکھیے جلد 4 صفحہ 107 اور صحیح ابن حبان 2245 نمبر کی حدیث، اور امام حاکم نشاپوری کی مستدرک جلد 3 صفحہ 147 ان حوالوں کے ساتھ۔ بلکہ یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک منٹ رک دیں یہاں پر۔ میں نے اس سے پہلے یہ ساری حدیثوں کا ہم جواب دے چکے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس حدیث کی وجہ سے شامل ہے۔ یہ حدیث نہیں ہوتی نا، صرف قرآن کی آیتیں ہوتی تو ہم ان سب کو شامل نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ یہ حدیث آ گئی تو اس سے پتہ چل گیا ہم کو کہ یہ چاروں حضرات جو اللہ رب العالمین کے جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ چارے کے چاروں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چاروں شامل ہیں۔ اس حدیث سے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ان چاروں کے علاوہ کوئی شامل نہیں، تو اس حدیث کو اس کی دلیل کے طور پہ تو پیش کیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت میں چاروں حضرات بھی شامل ہیں، پر اس حدیث سے یہ دلیل نہیں نکالی جا سکتی کہ ان چاروں کے علاوہ کوئی شامل نہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں کوئی ایک ایسا لفظ نہیں، اللہ تعالیٰ الگ سے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا، کسی بھی طرح سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا جس سے حصر مراد ہو، لمیٹیشن کرنا مراد ہو اللہ کے نبی کی، بس اتنے ہی لوگ میرے اہل بیت میں سے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے ہی لوگ میرے اہل بیت میں سے، اللہ نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، ہؤلاء اہلی، یہ میرے گھر والے ہیں، اور ہم کو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث سے جیسے میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسجد قباء کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد نبی کی بنیاد تقویٰ پر نہیں رکھی گئی ہے۔ مسجد قباء کی اپنی فضیلت ہے اور مسجد نبی کی اپنی فضیلت ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ان کی فضیلت سے حضرت ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کرنے کی کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملتا۔ جی آگے بڑھائیں۔ حوالوں کے ساتھ، بلکہ یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے وضاحت ہے کہ جب میں نے کہا، یعنی ام المومنین نے کہا کیا میں بھی آ جاؤں، فرمایا کہ نہیں، تم اپنی جگہ رہو، یعنی تمہاری الگ حیثیت ہے، یہ میرے اہل بیت۔ اور جب یہ دیکھیں، یہ تمہاری الگ حیثیت ہے، یہ الفاظ حدیث کے اندر ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے یہ لے کر کے کہ تمہاری الگ حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مکانک، تم اپنی جگہ پر رہو، انک علی خیر، تم پہلے سے خیر پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا یہ مطلب تھا کہ تم تو اہل بیت میں پہلے سے ہی شامل ہو، تم کو کیسا میں آنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو پہلے سے اہل بیت میں شامل ہو۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ صحیح سندوں سے اس جیسے صحیح مسلم والی جو روایت ہے اس میں حضرت ام سلمہ کا ذکر ہی نہیں، حضرت ام سلمہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ چادر میں شامل کر لیں، صحیح مسلم میں یہ روایت نہیں ہے۔ البتہ دوسری روایات صحیح سندوں سے ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے مستدرک حاکم کی جو روایت ہے اور سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی وہ روایت موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ اما انا من اہل البیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اہل بیت میں ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا بلا انشاءاللہ، بلا کیوں نہیں، تاکید ہوتی جاتی بلا میں، بلا کیوں نہیں، انشاءاللہ، انشاءاللہ کیا مطلب ہے کہ آپ اہل بیت میں شامل ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت، اور امام حاکم اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں صحیح سندہ ثقات رواۃ، اس کی سند صحیح ہے، اس کے روات ثقہ ہیں۔
ایک روایت اور ہے طبرانی میں معجم الکبیر میں، اخبار اصفہان میں ابو نعیم نے اس کو نقل کیا ہے، بہقی نے الاعتقاد میں اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے ھذا حدیث صحیح سندہ، اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ انا من اہل البیت، اللہ کے رسول کیا میں اہل بیت میں ہوں؟ قال انشاء اللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انشاء اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی واضح صریح روایت نہیں موجود ہے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا کہ تم اہل بیت میں سے نہیں ہو، جبکہ میں نے پہلے سے بتا دیا کہ اگر یہ حدیث نہیں بھی ہوتی تو قرآن کی صریح آیت یہ ثابت کر رہی ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں۔ تو جب قرآن کی صریح روایت سے یہ ثابت ہو گیا کہ اہل بیت میں سے ہیں، تو کسی محتمل لفظ میں اگر کوئی احتمال دو طرح کا پیدا ہو رہا کہ اللہ کے نبی نے شامل کیا یا شامل نہیں کیا، تو اس احتمال کو ترجیح دی جائے گی جو قرآن کے موافق ہے۔ اور قرآن کس بات کا کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ قرآن یہ ثابت کر رہا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، اور جب اس کے ساتھ ساتھ ایسی حدیثیں بھی صحیح سندوں سے مروی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا حضرت ام سلمہ سے کہ تم اپنی جگہ پر رہو؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو چادر کے اندر کیوں نہیں شامل کر لیا؟ کیونکہ بھائی اس چادر میں ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے شوہر تھے اللہ کے حضرت ام سلمہ کے، حضرت فاطمہ جو ہے وہ خاتون تھیں، حضرت حسن و حسین بھی ایک طرح سے محرم تھے حضرت ام سلمہ کے لیے، پر حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد تھے، ام سلمہ کے لیے یہ محرم نہیں تھے، ام سلمہ کے لیے یہ نامحرم تھے۔ تو اللہ کے نبی کی غیرت تھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں، جہاں حضرت علی ایک نامحرم موجود ہے۔ آپ خود سوچیں نا کہ اگر کوئی چادر ہو اور چادر میں آپ اپنی بہو اور اپنی بیٹی اور اپنے داماد اور اپنے نواسوں کے ساتھ ہو، تو ایک ایسی عورت کو جو ابھی مطلب جو جس حضرت علی حضرت ام سلمہ کے داماد نہیں تھے، حضرت خدیجہ کے داماد تھے نا، تو آپ کی ایک سیکنڈ وائف کو آپ اس میں شامل نہیں کریں گے نا، کیونکہ وہ حضرت علی کے لیے محرم نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو اس لیے اس میں شامل نہیں کیا کیونکہ ام سلمہ حضرت علی کے لیے محرم نہیں تھے، تو اللہ کے نبی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ چادر کے اندر ان کو بھی شامل کیا جائے۔ اور یہ بات امام مبارک پوری رحمہ اللہ نے ترمذی کی شرح میں لکھی ہے کأنہ منعها عن ذلك لمکان علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اسی لیے منع کیا اندر آنے سے کیونکہ وہاں پر علی موجود تھے، حضرت علی محرم نہیں تھے حضرت ام سلمہ کے لیے، اس لیے ان کو منع کر دیا۔ انک علی خیر، کا کہ تم پہلے سے خیر پر ہو، تم کو تو وہ فضیلت قرآن کی آیت سے حاصل ہو گئی ہے، تو تم کو الگ سے قسم میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت واضح اور ایک لوجیکل بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے۔ اہل بیت۔ اور جب عیسائیوں کا وفد نجران سے حضور کے پاس آیا تھا اور ان سے بڑی بحث ہوئی، یہاں تک کہ پھر حضور نے ان کو مباہلے کی دعوت دی اور آیت قرآنی اس وقت پیش کی گئی جس میں یہ ہے کہ ہم اپنوں کو اور اپنے خواتین کو اور اپنے اعلی اولاد کو لے کر آ جائیں، تو اس وقت بالاتفاق کسی ایک محدث کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سامنے لے کر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو لائے۔ کیا مشکل تھی کہ آپ عائشہ کو بھی بلا لیتے، حفصہ کو بھی بلا لیتے، اور بھی بعض ازواج کو بلا لیتے؟ کسی کو آپ نے نہیں بلایا، صرف یہی چار حضرات تھے، ان کو آپ نے ایک چادر میں لپیٹ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ آؤ مباہلہ کرو، تمہارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں تمہارے ذمہ دار آئیں وہ مباہلہ کریں، اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ حق ظاہر فرما۔ تو بالاتفاق جب آپ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے، اور قرآن میں جو بات کہی گئی کہ اپنوں کو لے کر آئیے، تو نبی پاک علیہ السلام صرف علی کو اور فاطمہ کو اور حسن اور حسین کو عجیب لے کر بات آئے۔ ہے، تو ایک منٹ رک دیں، اپنوں یعنی آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی اپنی نہیں تھیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کاٹی، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم ان کے ساتھ رکھا، اپنوں بول کر کے آدمی کی بیوی اس کی اپنی نہیں، اس کے بچے تو اس کے اپنے اور اس کی بیوی اس کی اپنی نہیں ہے۔ بھائی آیت مباہلہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ایک بہت بڑا ایک وسیع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تمام لوگ اہل بیت میں شامل تھے جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، جیسا کہ زید بن ارقم کی روایت میں موجود ہے کہ تمام اہل بیت اس میں شامل تھے۔ وہاں پر مقصود یہ نہیں تھا کہ تمام اہل بیت کو لانا ہے، ہاں اس میں تو اہل بیت کا آیت مباہلہ میں اہل بیت کا لفظ بھی نہیں ہے کہ اہل بیت کا وہاں پر لفظ ہے، جہاں پر صراحت کے ساتھ اہل بیت کا لفظ ہے، جہاں پر صراحت کے ساتھ اہل بیت کا لفظ ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں۔ تو اہل بیت سے کیا مراد ہے؟
اس کو دیکھنے کے لیے قرآن کے وہ الفاظ دیکھنا چاہیے جہاں اہل بیت لفظ آیا ہے. ابھی تو آپ اصطلاح کی بات کر رہے تھے نا کہ اہل بیت کی اصطلاح، تو اصطلاحاً جہاں پر وہ لفظ آیا ہے وہاں پر آپ دیکھیں، وہاں پر تو صاف صاف اللہ کے نبی کی بیویاں شامل ہیں. آیت مباہلہ میں تو اہل بیت کا لفظ بھی نہیں آیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کہاں پر اس میں اہل بیت کا لفظ ہے؟ بھائی ہماری بحث یہ ہو رہی کہ اہل بیت کے الفاظ میں کون شامل ہوگا. اہل بیت جب لفظ کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں تم کو یاد دلاتا ہوں، جہاں پر اہل بیت کا لفظ آئے گا وہاں پر کون مراد ہے یہ دیکھا جائے گا نا. یہ آیت مباہلہ آپ کے سامنے موجود ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہاں پر اس میں اہل بیت کا لفظ آیا ہے؟ ہمارا آپ سے کس بارے میں کلام چل رہا ہے؟ یہ اختلافی موضوع کس بات کا ہے کہ اہل بیت میں کون شامل ہے نا. آیت میں تو اہل بیت کا لفظ ہی نہیں آیا ہے. تو جہاں پر اہل بیت کا لفظ نہیں آیا ہے اس آیت سے آپ استدلال کرتے ہوئے یہ ثبوت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. جہاں اہل بیت کا لفظ آ گیا اور ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوا ہے وہاں آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اہل بیت اپنے اصطلاحی نہیں لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ سوائے منافقت کے اور کیا ہے؟ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی کہ جہاں صحیح سری لفظ آ جائے وہاں آپ کہہ دو کہ یہاں لغوی معنی مراد ہے، اور جہاں سرے سے لفظ ہی نہیں آیا اہل بیت کا وہاں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ازواج مطہرات پھر سے خارج کر دیا جائے. حالانکہ یہاں پر بھی نساءنا و نساءکم میں ازواج مطہرات شامل تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ سارے اہل بیت کو لے آیا جائے، تو اہل بیت میں سے کچھ لوگوں کو لے آیا گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے. یہ بھی چہتے تھے، اللہ کے نبی کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی صرف اللہ کے نبی کے داماد نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی ان کو گود لے لیا تھا. حضرت ابو طالب کی غربت کی وجہ سے ان کے بچوں کو ان کے حضرت اللہ کے نبی نے اور حضرت عباس نے الگ الگ لوگوں نے گود لے لیا تھا. تو حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑے بڑے تھے، صرف داماد نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ ایک طرح سے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی پلے بڑے تھے، اللہ کے نبی گھر میں ہی ان کی پرورش و تربیت ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی کا خصوصی تعلق تھا حضرت علی سے. حضرت علی کو بھی اس لیے اللہ کے نبی نے اہل بیت میں شامل کیا، اور جب مباہلہ کا معاملہ آیا تو لے لیا. اتنے لوگوں کو لینے کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بیت صرف یہی ہے، کیونکہ یہ آیت میں تو اہل بیت کا ذکر ہی نہیں آیا. آگے بڑھائیں ویڈیو. نبی پاک علیہ السلام صرف علی کو اور فاطمہ کو اور حسن اور حسین کو لے کر آئے، تو اب اندازہ لگائیے کہ جھوٹ بولنے کی کوئی انتہا ہوتی ہے. نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حضرت ام سلمہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حضرت واصلہ ابن الاسقاء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. حضرت عائشہ کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ حضرت ام سلمہ کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ ہم نے تو آپ کے سامنے روایتیں پیش کر دی جس میں حضرت عائشہ کہہ رہی ان آل محمد، ہم آل محمد ہیں. حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، جب میں نے پوچھا کہ میں اہل بیت میں شامل نہیں ہوں تو کہا انشاءاللہ. تو مذاق تو آپ اڑا رہے ہیں، بلکہ آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ سب سے بڑے مجرم آپ ہیں کہ آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل مان رہا ہے، اور آپ اپنی فضول قسم کی لا یعنی نامعقول تعویلات کے ذریعے سے ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کرنے کی کوشش کرنے کی اپنی جو خبیثانہ کوشش کر رہے ہیں نا، آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کو. تو یہ ان کے دلیلیں تھیں. میں نے اپنے طور پہ دلیلیں بھی پیش کر دیں قرآن کی آیتوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے. اسی طرح سے ازواج مطہرات کی طرف سے بھی میں نے یہ دلیلیں پیش کر دی کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل مانتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل مانتے تھے. اور میں نے اسلاف اور مفسرین کے اقوال بھی پیش کر دی کہ وہ اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو شامل مانتے ہیں. میرے خیال سے جس کو سمجھنا ہو اس کے لیے اتنی دلیلیں کافی ہو جائیں گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ اندھا بہرا کر دے، جس کے آنکھوں پر تعصب کی پٹے چڑھ گئے ہوں، جس کا دماغ تعصب کی وجہ سے فیوز ہو گیا، اس کے سامنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی آیتیں پڑھیں تو اس کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دلوں میں جو بغض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، اس بغض کو دل سے خالی کر دے. جب دلوں میں بغض خالی ہو جائے گا تو یہ حقیقتیں سامنے کی انشاءاللہ تعالیٰ دکھنے لگ جائیں گی. ایک دو چیزیں جو ہے اس میں میں تھوڑا کہنا چاہوں گا. ایک چیز یہ کہ جو اس ویڈیو میں سرفراز بھائی نے جس کا جواب دیا ہے، اس میں اس نے ندوی نے کہا کہ بھائی کیا نام ہے لغوی طور پہ اہل بیت قرآن میں ہے. یہ تو شیعہ بھی نہیں مانتے، یعنی شیعہ بھی یہ بات نہیں کہتے کہ قرآن میں جو اہل بیت کا لفظ ہے وہ لغوی معنی میں ہے.
وہ بھی کہتے ہیں اصطلاحی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ بیویوں کو مراد نہیں لیتے، لیکن لغوی تو وہ بھی نہیں کہتے. مطلب اب یہ جو ہے اپنے فساد میں بھی منفرد ہے. کوئی شاید بات جو ہے قرآن میں جو اہل بیت کا لفظ ہے اس کو لغوی معنی میں مانتا ہو، یعنی جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی اس کو اصطلاحی معنی میں مانتے ہیں، اور ہم تو اصطلاحی معنی میں مانتے نہیں. پوری امت تقریباً اہل بیت کا لفظ جو ہے قرآن میں وہ اصطلاحی ہی مانتی ہے، لغوی میں نہیں مانتی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ لغوی معنی. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت میں شامل کرنے کی ضرورت کس کے لیے؟ بھائی ایک وہ لوگ ہیں نا کہ جو آلریڈی اہل بیت ہیں، پھر قرآن کی قطعیت سے بھی اہل بیت، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ دو حوالے سے اہل بیت. ایک تو اس حوالے سے کہ اگر کوئی آیت نہ ہوتی، کوئی حدیث نہ ہوتی، اور یہ ہوتا کہ بھی اہل بیت کون ہیں، گھر والے کون ہیں آپ کے، تو سب سے پہلے آپ کی بیویاں رہتی. بھائی آج اردو زبان میں بھی آپ کی فیملی کی دعوت ہے، آپ کے گھر کی دعوت ہے، تو سب سے پہلے بیسکلی کون لوگ اس میں سمجھے جاتے ہیں؟ بیوی بچے. بیوی بچوں کو پہلی فرصت میں وہ اہل بیت اور گھر والا شمار کیا جائے گا. یہ عام طور پہ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول کی بیویاں تو یوں بھی اہل بیت تھی، پھر قرآن کی قطعیت سے وہ اہل بیت ہو گئی. اب شامل کرنے کی جو ضرورت پڑی وہ جن کے بارے میں شبہ ہو سکتا تھا، جن کے بارے میں شک ہو سکتا تھا، اسی لیے وہاں دعا کے الفاظ ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی اے اللہ انہیں اہل بیت میں شامل فرما دے. شامل کس میں فرما دے؟ اہل بیت میں. تو گویا اہل بیت پہلے سے ایک موجود ہے، اہل بیت موجود ہے پہلے سے. اہل بیت ایک گھر موجود ہے جس میں کچھ لوگ ہیں، ان گھر جو ہے اس گھر میں ان کو بھی شامل فرما دے. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس روح سے وہ اہل بیت ہیں. اور تیسری اور آخری بات جو اس سلسلے میں میں عرض کروں گا کہ بعض لوگوں نے یہ اشکال پیدا کیا ہے کہ بھائی جو بیوی ہوتی ہے وہ جدا ہو سکتی. بیوی جب تک زوجیت میں ہے تب تک بیوی ہے، تب تک گھر والی ہے، تب تک گھر کا حصہ ہے. زوجیت میں نہیں ہے تو گھر کا حصہ نہیں ہے، وہ گھر والی نہیں ہے. لیکن جو بچے ہیں وہ جو ہے ہمیشہ اہل بیت میں رہیں گے، وہ کبھی نہیں جدا ہو سکتے. سوال اس بات کا ہے کہ داماد بھی تو اس طرح سے قطعی نہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں رشتے میں. جو رشتہ طے کریں گے تو رشتے میں تو داماد ہیں. اس طرح سے اگر آپ دیکھیے گا تو پھر وہ بھی تو ہمیں داماد بھی تو ہمیشہ کے لیے داماد نہیں ہوتا. جب تک بیٹی اس کی زوجیت میں ہے تب تک تو ہمارا اس سے رشتہ ہے وہ والا جو ہے. جب بیٹی زوجیت میں نہیں ہوگی تو یہ رشتہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. کوئی اور رشتہ پہلے سے ہے وہ رہے گا، لیکن یہ رشتہ تو ختم ہو جائے گا. پھر یہ بھی نا کہ بیوی بھائی جب تک ہے تب تک تو اہل بیت رہے گی نا. وہ ایک دن کے لیے ہے، ایک دن کے لیے ہے تو ایک دن اہل بیت ہے، 2 دن کے لیے ہے 2 دن اہل بیت ہے تو ہے، نہیں تو نہیں ہے. اب اللہ کے رسول کی بیویوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول کی بیویوں کا مسئلہ انتہائی مختلف ہے. آیت تخیر نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جس طرح حبیب الہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے منتخب کیا اور ساری دنیا کے مال و متاع اور دولت دنیا پہ ٹھوکر مار کے منتخب کیا کہ ہمیں دنیا کا ایک ذرہ نہ ملے چلے گا مگر رسول کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. آیت تخیر کے بعد آپ کی بیویوں نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ سے لگ گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر یہ دیا، ان کا مقام بہت بلند کر دیا کہ اگر وہ بھلائی کریں گی تو ڈبل اجر ہے، برائی کریں گی تو جو ہے دگنی سزا ہے. یہ ان کے مقام کو منفرد کر دیا اور کہہ دیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو، تمہارا اسٹیٹس بہت بلند ہے، تم پاک صاف منزہ قسم کی بیویاں ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ختم کر دیا گیا کہ آپ مزید شادی کریں، یا اللہ کے رسول سے یہ اختیار ختم کر دیا گیا کہ آپ ان میں سے کسی کو بدل کر دوسری لے آئے. یہ اللہ کے رسول پہ پابندی لگا دی. آپ کی بیویوں کی جو محبت تھی اس کے نتیجے میں پھر آپ کی وہ ساری بیویاں آخر عمر تک آپ کے ساتھ رہیں. پھر ان بیویوں سے احترام کا ایک پہلو پیدا کر دیا کہ ان کو امت کی مائیں قرار دیا کہ کوئی خواہش نہ پال سکے ان سے شادی کی، خواہش نہ پال سکے، خیال نہ لا سکے ان سے نکاح کا.
ایسا احترام کا رشتہ امت کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بیویاں الگ ہیں. مذاق تو آپ لوگ اڑاتے ہیں، یہ جو خبیث ہے اور اس کے جو ہم نوا ٹولے، انہی کی طرف سے اشکال ہے. یہ میں نے جو پیش کیا نا، یہ انہی کی طرف سے اشکال ہے بھائی، اس کی زبانی نہیں آیا. تو بہرحال سرفراز بھائی نے تو جواب دے ہی دیا، جزاک اللہ مکمل خیر جواب شیخ، ہو گیا بارک کہ اللہ بیویاں فیک. اہل بیت میں. جی، کسی کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ بھائی آخر میں یہ اہل بیت کا سوال کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، کہ بھائی اہل بیت کیوں ہے، کون ہے؟ یہ سورہ احزاب کی جو 33 نمبر کی آیت جو شیخ سرفراز بتا رہے تھے، اگر آپ اس بارے میں دیکھو تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ جو شیعوں کا دعویٰ ہے کہ 12 کے 12 امام معصوم ہیں اور سب کے سب خطا نہیں کرتے، معصوم عن الخطا ہے، تو دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی یہی آیت ہے. یہی آیت سے وہ سارے 12 اماموں پر یہی آیت کو فٹ کرتے ہیں. اب اگر ساری بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہیں تو سب کے سب معصوم عن الخطا ہو جائیں گی. اور پلس ان کا ایک نیریٹو ہے جس میں جیسے مثال کے طور پہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف جو ان کا نیریٹو ہے کہ وہ ان کو کس طرح سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، میں الفاظ دہرانا بھی نہیں چاہتا ہوں. تو یہ ہے ان کا مقصد، کیوں وہ اہل بیت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خارج کرنا چاہتے ہیں، یعنی تاکہ وہ سب نہ رہے صرف جنہیں وہ پنجتن پاک کہتے ہیں، یعنی پاک ہے وہ تمام کمیوں سے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گلو ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور کئی ساری چیزیں بڑھ کر یہاں سے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کے کہاں پہ جاتی ہے؟ آپ کو بدترین قسم کا شرک ملے گا، بدترین قسم کا شرک آپ کو شیعوں میں ملے گا. کس طرح سے وہ لوگ یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے کہتے ہیں صرف اللہ سے دعا نہیں ہے، یعنی کہ جہاں پہ حصر ثابت ہے، جہاں پہ واضح طور پر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے دعا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اور یہاں پہ کیا کہیں گے کہ اہل بیت کے اندر جو ہیں وہ نہیں ہے، جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ہے پرابلم. اور کاش کے لوگ پلان سمجھ سکتے ہیں، اور یہ جو سلمان ندوی بھی کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا دروازہ کھول کے دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اس سارے شرکیہ مقصد کی طرف، یا ساری جو چیزیں جو خرافات ہیں آگے جا کر آتی اس کے لیے وہ دروازہ ایک طرح سے کھول کر دے رہے ہیں. جی شیخ کفایت. اچھا، یہ سلمان ندوی صاحب نے جو یہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کی تفریق کی ہے نا، وہ تو شیخ شعبان نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ تو اہل تشیع نے بھی ایسا نقطہ نہیں اٹھایا کہ یہ قرآن میں یہ لغوی معنی میں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ یہاں لغوی معنی میں یہاں اصطلاحی معنی میں؟ بھئی جن اہل بیت کی اصطلاح میں جن افراد کا نام آپ نے لیا، جن شخصیات کا نام لیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اہل بیت میں. لیکن اگر کوئی کہے کہ اس حدیث میں لغوی معنی میں ہے اور قرآن میں اصطلاحی معنی میں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بھائی ایسے منمانی تھوڑی ہوگی کہ یہاں لغوی معنی میں یہاں اصطلاحی معنی میں ہے. تو اگر کوئی اس معاملے کو پلٹ دے اور بولے کہ آپ جو حدیث کوٹ کر رہے ہو وہاں لغوی معنی میں ہے اور یہ جہاں ازواج مطہرات کا ذکر ہے یہ جو ہے اصطلاحی معنی میں ہے، تو کیا ہوگا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی نیا شوشہ نہیں لانا چاہیے، لغوی معنی اصطلاحی معنی. اہل تشیع نے بھی یہ نقطہ نہیں اٹھایا ہے جو یہ حضرت اٹھا رہے ہیں، اس لیے اس ضلالت میں بھی یہ شخص منفرد ہے. اور دوسرا یہ جو آیت بار بار یہ کوٹ کی جاتی ہے پرانے نا، اہل تشیع نے تو نہیں اٹھایا ہے شیخ، لیکن جدید دور میں کچھ اہل تشیع نے میں نے دیکھا کہ یہ نقطہ اٹھایا ہے، اور یہ اچھا بندہ وہیں سے لے کر کے آتا ہے. اس کے جتنے اعتراضات ہیں اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب نہیں، پہلے اس یعنی آج کل میں سلمان ندوی ایسا لگتا ہے نا، تقریر، تفسیر، درس حدیث جس چیز کی بھی تیاری کرتا ہے لگتا ہے شیعوں کی کتاب سے ہی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ جو باتیں یہ کہتا ہے سب شیعہ کتابوں سے اٹھا اٹھا کر کے کہتا ہے. تو جدید کچھ ایک مفکرین جو شیعہ ہیں نا، قلم کار، ان لوگوں نے یہ نقطہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور یہ وہیں سے لے کر کے آئے ہیں. ہاں، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ یہ طے جی کیسے ہوگا کہ یہاں لغوی معنی میں ہاں یہاں اصطلاحی جی معنی جی میں؟ جن آیات کا انتخاب یا جن احادیث کا انتخاب یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں جی اصطلاحی معنی میں، اگر کوئی کہے کہ نہیں وہاں لغوی معنی میں، تو پھر آپ کیسے طے کریں گے؟ اور یہ جو آیت مباہلہ ہے جس کا حوالہ دے کے اہل بیت کے افراد یہ طے کیے جاتے ہیں، دیکھیے آیت مباہلہ کا مطلب کیا ہے، اس کا پورا پس منظر کیا ہے. اس میں دو فریق ہوتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے پر لعنت کرنے کی بات ہے کہ آؤ لعنت کرتے ہیں. مبالہ ایک چیلنجنگ چیز ہے. تو اس میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خونی رشتوں کو نہیں لائیں گے تب تک سامنے والا ڈھیر کیسے ہوگا؟ اس میں جیسے ایک طرح سے سمجھے، ایک طرح سے مقابلے کی بات ہے، ایک طرح سے سامنے والے کو بتانے کی بات ہے. تو وہاں صرف اہل بیت یعنی جو افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے نام لیے ان کی فضیلتیں بتانا مقصود نہیں ہے. وہاں پہ ان کے فضائل بے شمار ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن یہاں مقصد مباہلہ ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا ہے کہ یہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں،
اگر ہم غلط ہیں تو یہ سب پرابلم میں آئیں گے, یہ مشکل میں آئیں گے. تو اگر کسی اب کوئی شخص ابو بکر صدیق, عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسروں کو لے آئے مباہلے کے لیے, تو سامنے والا خود نہیں مانے گا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. اگر واقعی آپ سچے ہیں تو آپ اپنے پریوار کو لائیے نا, اپنے خونی رشتوں کو لائیے اور ان کو لے کے مباہلے کیجئے. تو اگر وہ جو فضیلت والا, جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں کوئی شک نہیں, اہل بیت میں سے بھی افضل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پوری امت میں افضل ہیں, اہل بیت سے بھی افضل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے, لیکن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائیں گے تو یہ جو مباہلے والے, یہ دوسرا فریق یہ خود نہیں مانے گا کہ بھئی مباہلے کی بات ہو رہی تو آپ جو ہے دوسرے فیملی کے شخص کو کیوں لا رہے ہیں, آپ اپنی فیملی کو لائیے نا, پھر مباہلے کیجیے. تو یہ مباہلے کا جو سیاق ہے, مباہلے کا جو طریقہ ہوتا ہے, اور مباہلے میں سامنے والے فریق کو لاجواب کرنا ہوتا ہے, اس کو مطمئن کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں انہی کو لایا جائے, نہ کہ جو سب سے افضل ہیں ان کو لایا جائے. ایسا نہیں, بلکہ جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کو لایا جائے تاکہ سامنے والے پہ اس کا اثر پڑے. بیویوں کا اصل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بیویوں کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ گرچہ بہت گہرا رشتہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ایک چیز یہ جڑی ہوتی ہے کہ اس میں طلاق کی گنجائش ہوتی ہے. تو وہ جو مقام ہو طلاق کی وجہ سے نا, ایک رشتے میں ایک چیز یہ رہتی ہے کہ بیوی جب تک رشتے میں ہے, نکاح کے اندر ہے, تب تک تو وہ بہت قربت ہے, لیکن طلاق کے بعد وہ قربت ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جو اس کے ساتھ رشتہ گہرا ہے لیکن مستقل نہیں رہتا, یعنی ایک امکان باقی رہتا ہے ختم ہو جانے کا. یہ امکان جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ اور نواسوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا کہ یہ تو رشتہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وہ طلاق نہیں ہو سکتی تھی. حضرت فاطمہ بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حضرت حسن حسین نواسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت علی کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی حیثیت صرف داماد کی نہیں تھی, داماد تو حضرت عثمان بھی تھے, حضرت عثمان ذو النورین ہیں, دو طرف سے داماد پہنچ رہے ہیں, لیکن حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہی کی طرح سے تھے. یہ آپ روایات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب ابو طالب کیونکہ بہت غربت تھی, تو حضرت عباس اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا تھا کہ ان کے ہاں بہت غربت ہے کیونکہ, تو ایسے کرتے ہیں کہ ان کے ایک ایک بچے کو گود دے لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بچپن میں ہی گود لے لیا تھا, یعنی ان کو بیٹا تو نہیں بنایا تھا منہ بولا, لیکن ان کو گود لے لیا تھا, اور ان کی پرورش تربیت اللہ کے نبی کے ہی گھر میں ہوئی تھی. تو حضرت علی کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت تھی, اس کی وجہ صرف ان کا داماد ہونا نہیں تھا کہ داماد تو بعد میں بنے, داماد بننے سے پہلے بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے, اور صرف اس وجہ سے بھی قریبی نہیں تھے کہ وہ چچا کے بیٹے تھے. چچا کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے, وہ وہیں پر رہے تھے, وہیں پر ان کا بچپنا گزرا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باپ کی طرح پالا تھا, حضرت خدیجہ نے ان کو اپنے بچے کی طرح پالا تھا. تو یہ وہ رشتے تھے نا جو مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور ان رشتوں کی وجہ سے آیت مباہلہ میں ان کو جب کہا گیا تو اللہ کے نبی ان کو لے کر کے آئے. باقی آیت مباہلہ میں اہل البیت کا لفظ ہی نہیں ہے, تو اس سے استدلال کرنا کہ اللہ کی بیوی اہل بیت میں شامل نہیں ہے, جس سے استدلال کا کوئی جو ہے نا ربط ہی نہیں بنتا ہے. اچھا, یہ جو کفایت مائی نے جو یہ نقطہ پیش کیا تھا نا خونی رشتے والا, اس پہ ایک بات مجھے یاد آئی, اور یہ بہت اہم نقطہ ہے اس حوالے سے کہ دنیا کی جو تہذیبیں ہیں, خاص طور پہ جو بھی مشرکانہ تہذیبیں ہیں, ان میں خونی رشتوں کو اس طرح کے مواقع پر پیش کرنے کا رواج بھی رہا ہے. اب سامنے والا جس چیز کو اہم سمجھتا ہے نا, پھر اسی چیز کو ہم سامنے لائیں گے. بے دلیل تو ایک ہوتی ہے حقیقی دلیل, اور ایک ہوتی ہے کہ جو ہمارا مخاطب ہے وہ کس چیز کو دلیل سمجھ رہا ہے, تو اس کا رد اس حوالے سے بھی کیا جاتا ہے. قرآن و سنت میں اس کی مثالیں موجود ہیں. تو یہ جو خونی رشتہ سامنے لانے کی بات ہے نا, یہ مشرکین میں یہ چیز کثرت سے پائی گئی ہے. مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے. ایک جو ہے خاتون تھی جو مشرکہ, ہم لوگوں کے علاقے میں ان کا جھگڑا ہو رہا تھا. تو جھگڑے میں اس نے یہ بات کہی کہ میں ایک دلیل دے رہا ہوں, یعنی موجودہ دور سے بھی. اس نے یہ کہا کہ دیہاتی جملہ ہے کہ اگر تو سچی ہے تو اپنے پوتے باہ پکڑ, پھر اپنے بچے کا, اپنے لڑکے کا ہاتھ پکڑ, کسی لڑکے کا, کسی بھی لڑکے کا, اولاد کا, اور اس کو پکڑ کر کے تو کہے کہ میں سچی ہوں اور یہ جھوٹی ہے. یہ ایک دلیل کے طور پر میں نے اس کو پیش کیا کہ یہ جو تہذیبیں ہیں ان میں جو ہے یہ ایک خونی رشتہ کو اس طرح کے مواقع پر پیش کرنے کی چیز پائی جاتی رہی ہے, اور اس کو ویلو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے سامنے والے کے یہاں جب اس چیز کی ویلو ہے اور اس کی اہمیت ہے, تو اس کے سامنے جب ہم کچھ پیش کریں گے
تو ایسی ہی چیز پیش کریں گے جس سے وہ نیچے ہو یا جس سے وہ بھاگ سکے یا جس کے سامنے وہ مطلب جو ہے سر تسلیم خم کر دے. تو یہ جو خونی رشتے کا جو پوائنٹ تھا اور اس کا جو مشرکانہ بیک گراؤنڈ تھا, وہ دونوں چیز کو آپ سامنے رکھیں گے تو اس چیز کو بھی سمجھنے میں تھوڑی سی مزید آسانی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.